اہم نقطہ جو میرے دماغ میں بھی ہے اور تمام نئے شادی شدہ جوڑے اس سے گزر بھی رہے ہوں گے، وہ ہے پرسنل سپیسنگ کا۔ سب سے زیادہ شاہ صاحب شکایت یہ ہوتی ہے مرد اور خواتین دونوں کی جانب سے، شاید مردوں کی طرف سے ذرا زیادہ ہوتی ہے کہ میری پرسنل سپیس ختم ہو گئی ہے، میں دوستوں سے نہیں مل پا رہا، میں فیملی میں نہیں جا پا رہا، میں دفتر میں اس طرح سے وقت نہیں دے رہا، میں مشکل میں پڑ گیا ہوں۔ شادی کے فوراً بعد کا یہ معاملہ ہے، اس کا سلوشن کیا؟ اچھا دیکھیں، یہ مسئلہ دونوں کے ساتھ ہے، پہلے تو میں واضح کر دوں، اور اس دیکھیں آپ مرد حضرات کو پروٹیکٹ نہ کریں، یہ زیادہ شکایت آدمیوں کی ہے۔ یہ دونوں جگہ میں نے یہ چیلنج دیکھا ہے، اور اس کا تعلق جو ہے اگین پھر ایک سمجھ اور ایک شعور کے ساتھ ہے۔ یہ سمجھ اور شعور کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا سب سے زیادہ تعلق ایکچولی اور سب سے زیادہ ہمارے لیے سب سے اہم کوئی ہے نا، وہ ہم خود ہی۔ یہ بائی ڈیفالٹ ہم میں ایک میکانزم سسٹم رب نے رکھا ہے، جس کو آپ کہہ لیجئے سروائیول کی کٹ جو ہے وہ ہم میں رکھی ہوئی ہے، یعنی وہ ایک پازیٹیو سیلف لو ہے جس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے۔ یہ جب خراب ہو جاتا ہے، یہ ایک جو جذبہ ہے اپنے آپ کو پازیٹیو پسند کرنے کا، چاہنے کا، پروٹیکٹ کرنے کا ہر لیول پہ، ایموشنلی، فزیکلی، ہر لحاظ سے، اگر یہ نہ بچے تو بندہ بیمار ہو جاتا ہے، اور لوگ نفسیاتی طور پہ، جذباتی طور پہ بیمار نظر بھی آتے ہیں کہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ پیدا کیوں ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ میں نے کہا شعور کی کمی ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کی گرومنگ نہیں ہوئی ہوتی، انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ سانس لینے کے لیے بھی تھوڑی سی سپیس چاہیے، اور یہ سپیس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ خدا نہ خواستہ کسی غلط رستے پہ چل پڑا ہے۔ اوبویس ہے کہ میاں بیوی کے ریلیشن میں سب سے بڑا کمٹمنٹ دو لوگوں کا خدا کے لیے، اللہ کے واسطے اور اللہ کے ایک ایمان لاتے ہوئے، یقین رکھتے ہوئے نکاح، پورے توکل و بھروسے سے آپ سفر شروع کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ جو آنے والی ہے زندگی میں، اور وہ جو آپ کی زندگی میں میل شامل ہوا ہے، اس کے پہلے بھی کچھ رشتے تھے۔ اب وہ کیا تھے؟ وہ بھائی تھا، وہ بیٹا تھا، وہ اس کی بہنیں تھیں، وہ اس کے دوست تھے، اس کا وہ سارا سرکل۔ آپ اس طرح کے کریکٹرز کو دیکھیں گے، بعض فیمیلز ہوتی ہیں وہ اپنا رشتہ، ان کے اندر اتنی انسیکیورٹی ہوتی ہے کہ وہ آخر کار کٹ آف کروا دیتی ہیں، یعنی وہ اس نہج پہ لے جاتی ہیں اپنے رشتے کو، تو وہ کہتی ہیں کہ آپ جب تک سارے اپنے جائز رشتے بھی جو اللہ نے دیے ہیں وہ بھی نہیں چھوڑتے، میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ اب بچے ہو چکے ہوتے ہیں، مرد بیچارہ جو ذرا ویک مرد ہے، کمزور ہے، وہ گھر بچانے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے سکون کو دیکھتے ہوئے اپنے صحیح جائز رشتے بھی کرتے کرتے آخر کار ختم کر لیتا ہے۔ میں نے ایسی بڑی فیملیز دیکھی ہیں جن کے یقین کریں خوشی اور غمیوں پہ کوئی ہوتا ہی نہیں ہے۔ کتنا بڑا المیہ ہے۔ میں نے ایسے جنازے دیکھے ہیں فرا، جس میں جنازے پہ بندے نہیں ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ یار اٹھانا کس نے ہے، غسل کس نے دینا ہے، دفنانا کس نے ہے، وجہ یہ کہ ورتا ہی نہیں ہے۔ اور جو گھر کی مالکن تھی یا گھر کے مالکہ دونوں نے مل کے ایک آئسولیشن پیدا کر دی۔ یہ بعض اوقات دونوں مل کے بھی کرتے ہیں، یہ پورا ایک اسٹڈی ہے کیسے دونوں مل کے کیوں کرتے ہیں، لیکن یہی رویہ بعض اوقات دیکھا گیا ہے میل کی طرف سے۔ وہ بھی بھول جاتا ہے کہ یار یہ کسی کی بہن ہے، اس کا والد ہے، اس کی والدہ ہے، اور اس کا کوئی سوشل سرکل ہوگا، اس کا کوئی فرینڈ سرکل ہوگا، اور یہ یاد رکھیے کہ یہ سم ٹائم وینٹ کے لیے بڑا ضروری ہے۔ یہ جو وینٹ آؤٹ کا ورڈ آیا، بعض اوقات آپ کو جس طرح سے اگر کچھ کھا لیں اور وہ ہضم نہ ہو رہا ہو تو آپ کا جو اسٹامک ہے وہ رسپانس کرتا ہے اور وامٹ آ جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ حشاش بشاش ہو جاتے ہیں۔ اس طرح تھاٹ وامٹس ہوتی ہیں، بعض اوقات کو خیال ہوتا ہے۔ آئیڈیلی تو ایسا ہی ہے کہ آپ اپنے لائف پارٹنر سے شیئر کریں، لیکن ان جرنل بڑی باتیں ماں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوتی ہیں، کچھ باتیں باپ کے ساتھ شیئر کرنے والی، کچھ دیکھیں بھائیوں کا بھی ایک رول ہے، بہنوں کا رول ہے، یہ بڑے مان دعوے کے رشتے ہیں جو اللہ نے بنائے۔ اب یہ پرسنل سپیس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو می سیلف ہے اور جو سیلف لو ہے اس کو قائم رکھتے ہوئے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ آپ اسٹریٹجی بنائیں، اور اس پہ بات چیت ہونی چاہیے۔ اگر کہیں نہیں ایسی سپیس تو دونوں کو مل کے بات چیت کرنی چاہیے۔ بات چیت سے مجھے یاد آیا کہ پوری دنیا میں اگر ہم دیکھیں ویسے اس انسٹیٹیوشن سے لوگ دوری اختیار کر رہے ہیں، اور ویسٹ میں جب شادیاں کی جاتی ہیں تو پری میرج کاؤنسلنگ مختلف مرحلوں پر مختلف چیزوں کے لیے کی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں ایسا کچھ نہیں ہے، جو کاؤنسلنگ کی جاتی ہے وہ میں نے آپ سے ڈسکس کر لیا کہ کس طرح سے کان بھرے جاتے ہیں۔ یہ کتنی زیادہ ضروری ہے جب کوئی جوڑا رشتہ ازدواج میں بندھنے جا رہا ہے، اس کی زندگی مکمل تبدیل ہونے جا رہی ہے، کتنی ضروری ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ابھی شادی ہونے لگی اور فوراً کاؤنسلنگ شروع ہوگی۔ یہ ایک پوری گرومنگ ہے بچے کی، یعنی اس اینگل سے کہ میرے صاحبزادے ہیں تو میں سوچوں کہ کل کو انہوں نے کسی کا داماد بننا، یہ کل کو کسی کے ہسبینڈ ہیں، یہ کل کو کسی کے فادر ہیں، ان کے یہ رول بھی ہیں، تو ہم نے
کامیاب پروفیشنل بننے کے لیے زندگی کے 25-30 سال انویسٹ کر دیا. اچھی ڈگری لو, نمبر اچھے آنے چاہیے, ٹاپ کی یونیورسٹی میں پڑھ کے آؤ, لیکن یہ سوچا ہی نہیں کہ اس کا ایک اور بڑا اہم رول تھا لائف میں. وہ تھا ایز ہسبینڈ, وہ تھا ایز فادر, وہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کے 3 باپ ہیں. ایک جس نے پیدا کیا آرگینک بایولوجیکل ریلیشن میں, ایک جس نے بیٹی دی سسر, تیسرا استاد. تو یہ تینوں جو رشتے ہیں اس میں سے صرف ایک کے لیے آپ تیار ہیں کہ جی باپ کو میں نے بڑا ماننا ہے, لیکن جو باقی رشتے بنے ہیں اس کی کوئی پریپریشن ہی نہیں ہے. اچھا, اب ایک اور بھی اسپیکٹ اس کا آ جاتا ہے کہ یہ جو ادب کے رشتے ہیں ہمارے, اس کی بات چیت بھی گھروں میں ہونی چاہیے. اس کا آسان طریقہ کیا ہے میں بتاؤں, جو کچھ آپ کر کے دکھاتے ہیں بچوں کو بچے سیکھ جاتے ہیں. ویری ٹرو, ویری ٹرو. اگر آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ, آپ اپنے ساس سسر کے ساتھ آپ نے اپنے رشتے ہیلدی نہیں رکھے تو بچوں میں ریکارڈنگ کہیں ہو رہی ہے. وہ جو کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں نشر ہونا ہے, اور اس کا ٹائم آپ کو نہیں پتا کب نشر ہوگا. عموماً بچہ جو ہے اگر اس کو بھی یہ مانے کہ ایک فصل ہی ہے جس کو ہم نے بویا اور پھر کاشت کرنا ہے, پھر چکھنا ہے کہ یہ کیا فصل تھی, تو اس پہ ٹائم جو لگتا ہے وہ تقریباً 20 سے 25 سال ہے. دھنیا ایسے تیار ہوتا ہے, گاجر مولی ایسے تیار ہو جاتی ہے, لیکن ایک نسل تیار ہوتی ہے 20 سے 25 سالوں میں. تو وہ بچہ جس کو آج آپ بڑا اچھا کنٹرول کر رہے ہیں لیکن گرومنگ نہیں کر رہے, وہ بچہ جس پہ آپ نے نافذ کیا کہ مجھے فالو کرو, جس کو آپ نمازیں بھی پڑھا رہے ہیں, جس کو آپ نے حفظ بھی کرا دیا, جس کو آپ نے سارے نیکی کے کام کرا دیے پسٹل پوائنٹ پہ کہ کرنا پڑے گا, کل کو وہی بچے کا ایک نیا روپ آتا ہے. پتہ لگتا ہے رشتہ وہ نبھا نہیں سکا کیونکہ اس کی تربیت ہی آپ نے نہیں کی تھی. آپ نے خود ایسی مثال نہیں دی تھی ظرف کی, اعلیٰ ظرفی کی, رشتوں کو ساتھ لے کے چلنے کی, قربانی کی. رشتے تو یہ مانگتے ہیں, رشتے نہیں مانگتے کہ جیت جاؤ, رشتہ بچتا ہے ہار جاؤ, کسی کے لیے ہار جاؤ. تو آپ نے وہ ہارنا سکھایا ہی نہیں اس کو, آپ نے کوئی مثال ہی نہیں اس کو دی. آپ نے ہمیشہ دیکھا کہ جی یہ 2 لوگوں میں مقابلہ اور ایک نے جیتنا اور ایک نے ہارنا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ زواجی رشتے میں جو جیت جاتا ہے اصل میں وہ ہار جاتا ہے. بہت بہت اچھی اور گہری بات کی ہے, ہمارے دیکھنے والوں کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے. رشتوں میں توازن آپ کے مطابق بچپن سے بچہ گھر سے سیکھتا ہے, آبزرو کرتا ہے, بعد میں اس کو اپنی لائف کے اوپر امپلیمنٹ کرتا ہے. تو اب یہاں پر ماؤں کے لیے بڑی بھاری ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے خاص طور پر بیٹوں کو بھی ٹریننگ دیں, بیٹیوں کو بہت شیئر کرنے کی اجازت بھی دینا. بڑا سب سے بڑا مسئلہ تو میرے پاس کاؤنسلنگ میں آتا ہے, بچے آتے ہیں, وہ آ کے کہتے ہیں میری شادی ہو گئی ہے, میری ماں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کے بعد, وہ بیمار ہی ہو گئی ہے, اس کو کچھ لگتا ہے کہ میرا چھن گیا ہے, میرا ایڈا سونا پتر میری نو لے کے چلی گئی. وہ کہاں چلی گئی؟ یہ وہ جو آپ نے سب سے پہلا پوائنٹ بتایا تھا انسیکیورٹی, یہ وہی والا پوائنٹ ہے شاید. الٹیمیٹ یہ جو انسیکیورٹی ہے نا, دیکھو انسان کے بڑے رویے جنم لیتے ہیں خوف کی حالت میں. بڑے رویے جو ہیں وہ انسیکیورٹی سے پیدا ہوتے ہیں. ہماری کیونکہ انڈو پاک کی وومن جو ہے نا, اس کی ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ اور اس کی بہت بڑی اچیومنٹ جو ہے نا وہ بیٹا ہے. بہترین ڈسکشن ہو گئی ہے, ٹائم بہت کم ہے, مجھے کہا جا رہا ہے پروگرام کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ تمام خواتین و حضرات نے آج کے پروگرام سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. جو بیسک پوائنٹ ہم نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ ٹریننگ, یہ جو شادی والی زندگی میں جانے کی ہے, یہ گھر سے شروع ہوتی ہے. تو ابھی سے اپنے بچوں اور بچیوں کو اس طرح سے ٹرین کیجئے کہ وہ زندگی میں توازن, پرسنل اسپیسنگ اور ایک نئے رشتے میں جانے کے مسائل کو سمجھ سکیں. نہ صرف سمجھ سکیں بلکہ اس کے سلوشن کی طرف جا سکیں. انشاءاللہ کل پھر اسی وقت آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.